اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے. جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے. لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا. آخری حج ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے. فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں. او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا. جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے. جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا. ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی. آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں. ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی. فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا. دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو. ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے. اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو. او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا.
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا، اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی سورت جب نازل ہوئی
تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے، او مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ، امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا. صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا. دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے. کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا. لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر. سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے. اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی. ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا. حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے. آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہیں جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا.
نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ، ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کے گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔
اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے، وجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی، فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگو عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے قانون کی بات سنو، نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا،
نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا، تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں، نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی۔ اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے۔ اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی، او دیہاتی کہیں کے، او گوار، میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تشریف لے آئے، اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی، او ظالم میرا کیا حال ہے، اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں، اسرائیل ہے۔ تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا، میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے۔ کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے؟ فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا، میرا سہیل کہاں جائے گا، میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا،
جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفس سے انصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے، کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اکثر رویا کرتی تھی او مدینے والوں تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی، محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا۔ توجہ گئی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں ایک ہی آواز تھی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے